بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ جزیرے پر رہتے ہوئے ان دونوں سے فرار ممکن نہیں تھا، اس لیے موسیٰ نے دوبارہ غار کا رخ کیا۔ غار خالی پڑی تھی، وہ زمین پر لیٹ گیا۔ اتنی سی جدوجہد کے بعد اسے اپنا جسم ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ خون کی کمی نے اس کے جسم سے توانائی کو کھینچ ڈالا تھا۔ کچھ دیر بعد اس پر غنودگی طاری ہونے لگی اور 15 منٹ کے بعد وہ بے ہوشی کی نیند سو چکا تھا۔ اسے بہت دور سے اس شخص کی آواز آتی سنائی دی، موسیٰ اٹھو، بونوں کی بستی دیکھنے کا وقت آ چکا ہے، چلو میرے ساتھ۔ موسیٰ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس شخص کے پیچھے چل دیا۔ اس شخص کا رخ اوپر پہاڑی کی جانب تھا۔ موسیٰ کو پہاڑی ہلتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا اس کے پیچھے روانہ تھا۔ پہاڑ کی چوٹی سے تھوڑا نیچے وہ ایک خطرناک پہاڑی دراڑ میں داخل ہو گیا۔ اب وہ دونوں دراڑ کے اندر نیچے کی جانب سفر کر رہے تھے۔ وہ عجیب و غریب اور خطرناک دراڑ تھی۔ سورج کی روشنی بہت مشکل سے نیچے پہنچ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کے دشوار گزار سفر کے بعد یہ شخص اچانک ہی رک گیا اور موسیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، موسیٰ، بونوں کی بستی قریب ہے۔ یہاں سے کچھ آگے دراڑ سیدھے ہاتھ کی جانب مڑتی ہے اور اس سے تھوڑی آگے بونوں کی بستی ہے، کیونکہ باہر میری بیوی منتظر ہے۔ آگے سفر آپ اکیلے کیجیے۔ یہ شخص جواب سنے بغیر مڑا اور دراڑ سے باہر کی جانب چل دیا۔ موسیٰ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے کی جانب روانہ ہو گیا۔ دراڑ مڑنے کے بعد آگے راستہ بند تھا، لیکن منظر مافوق الفطرت تھا۔ ننھے منھے بے تحاشا گھر قطار در قطار پہاڑی دراڑ پر پھیلے ہوئے تھے۔ گھروں کی شکل و صورت افریقہ میں پائے جانے والی جھونپڑیوں سے مشابہ تھی۔ لاتدار 1.5-2 انچ کے برابر بونے زمین پر کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ گھروں کی شکل و صورت افریقہ میں پائے جانے والی جھونپڑیوں سے مشابہ تھی۔ لاتدار 1.5-2 انچ کے برابر بونے زمین پر کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ان سب کے چہروں کا رخ موسیٰ کی جانب تھا۔ ہاتھوں میں سوئی نما تلواریں موجود تھی اور تیور خطرناک تھے، لیکن موسیٰ کو ان سے خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے بونوں کی بستی کا معائنہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 100-150 مکانات پر مشتمل وہ بستی کافی وسیع تھی۔ زمین کو اچھی طرح صاف کیا گیا تھا۔ چھوٹی جسمات کے کتے، بھیڑ، بکریاں اور بھینسیں ادھر ادھر پھرتی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک جانب گندم اور جوار کی فصل تیار کھڑی تھی۔ پہاڑی علاقے میں سب کچھ کرنا تقریباً ناممکن تھا، لیکن جب کچھ سامنے دکھائی دے رہا تھا وہ مفوق الفطرت منظر کی بدولت تقریباً ماحول سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی موجودگی کی بدولت بونوں کی بستی میں پھیلتا اضطراب اب شدید غصے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ پھر سوئی نما تیروں کی بارشیں ہو گئی۔ تیر چاروں جانب سے برسائے جا رہے تھے۔ سوئی چبھنے کا درد ہوش و حواس کی دنیا میں لانے کا باعث بنا۔ اس نے قدم آگے بڑھا کر 2-3 بونوں اور چرتی ہوئی بھینسوں کو پکڑا اور ہتھیلی پر رکھ کر ان کا معائنہ کرنے لگا۔ اب بونے باقاعدہ طیش میں آ چکے تھے۔ چھوٹے چھوٹے پتھر موسیٰ کے جسم سے آ کر ٹکرا رہے تھے، لیکن کوئی نقصان پہنچائے بغیر زمین پر گر رہے تھے۔ آدھے سے زیادہ بونے ساتھ موجود پہاڑ پر چڑھنے میں مصروف تھے۔ ان کی یہ کوشش موسیٰ کی سمجھ سے باہر تھی۔ شاید وہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے۔ جو بھی تھا وہ اس چھوٹی سی دنیا کے مختصر ماحول میں کھو کر سب کچھ بھلا بیٹھا تھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کبھی ننھے منھے گھروں کو دیکھ رہا تھا اور کبھی ہاتھ میں پکڑے بونوں اور بھینسوں کو۔ اچانک اسے پتھر لڑکھنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ہڑبڑا کر اوپر کی جانب دیکھا، لیکن مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ کافی بڑا پتھر تھا جو لڑک کر اس کے سر پر آ گرا۔ اسے دن میں تارے دکھائی دینے لگے اور وہ چکرا کر زمین پر گرا تو دوبارہ نہیں اٹھ سکا۔ آنکھ کھلنے پر اس نے اپنے آپ کو غار میں پایا۔ وہ اب تک اپنے آپ کو ناقابل یقین ماحول کی سحر انگیز کیفیت میں گرفتار محسوس کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا پھر یہ سب خواب تھا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کوئی زخم یا کوئی چوٹ موجود نہیں تھی، حالانکہ پتھر کافی بڑا تھا اور زخم موجود ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہ غار میں اکیلا تھا۔ وہ شخص اور اس کی بیوی موجود نہیں تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔
اسے یاد آیا جان ابراہیم نے 1 گھنٹے تک آنے کا وعدہ کیا تھا۔ خیمے کے پاس اس کی غیر موجودگی کو دیکھتے ہوئے کہیں وہ واپس نہ جا چکا ہو، اس نے اٹھ کر خیمے کی جانب دوڑ لگا دی۔ خیمہ ویسا ہی تنا کھڑا تھا اور ساحل سمندر پر جہاز بھی کھڑا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بے تحاشا خوشی کے عالم میں خیمے کی جانب بھاگنے لگا۔ جان ابراہیم باہر کھڑا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر موسیٰ نے چلا کر کہا، جان ابراہیم، خیمہ اور سامان سمیٹو، ہمیں ابھی جزیرے کو چھوڑنا ہے، باقی باتیں جہاز میں کریں گے۔ سر کیا ہوا؟ آپ بہت گھبرائے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جان ابراہیم، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے، جتنی جلدی ممکن ہو یہاں سے بھاگ چلو، یہ جزیرہ اسیب زدہ ہے۔ اچانک اسے اپنے پیچھے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے ہڑبڑا کر پیچھے دیکھا، وہ شخص اور اس کی بیوی قریب پہنچ چکے تھے۔ جان ابراہیم، یہ دونوں خون پینے والے درندے ہیں، اگر تم بھی یہاں زیادہ دیر رکے تب یہ تمہارے جسم سے بھی خون نچوڑ ڈالیں گے۔ جان ابراہیم، تم آگے۔ موسیٰ کو اپنے پیچھے اس شخص کی آواز سنائی دی، تم نے اچھا کیا، آج کی رات جشن کی رات ہوگی، ہم تینوں مل کر جشن منائیں گے۔ اسے جزیرہ گھومتا دکھائی دینے لگا، وہ تینوں ساتھی تھے۔ اسے اپنی رگوں میں دوڑتا خون جمتا ہوا محسوس ہوا، قدم لڑکھڑانے لگے اور وہ زمین پر ڈگ گیا۔ اسے آنکھیں کھولنا دشوار محسوس ہو رہا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا وجود اتھاہ گہرائیوں میں گرتا جا رہا ہو۔ اسے اپنے جسم کا انگ انگ ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا، شاید کمزوری حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی، جسم میں خون نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، ہلنا جلنا بھی دشوار محسوس ہوتا تھا۔ اس نے بامشکل اپنی آنکھیں کھولی اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ تینوں پاؤں سدھارے اوندے منہ پڑے تھے، شاید پیٹ بھر جانے کی بدولت ان پر غنودگی طاری تھی۔ فرار کے لیے اس سے بہتر وقت موسیٰ کو نہیں مل سکتا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ایسا ممکن نہیں تھا، خون کی بے انتہا کمی کی بدولت اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی، کھڑا ہونا ممکن نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے جسم کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ایسا کرنے سے اسے اپنا جسم چھلتا محسوس ہونے لگا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی اور اپنے جسم کو مسلسل غار سے باہر کی جانب گھسیٹتا رہا۔ اسے اپنی مطلوبہ جگہ تک پہنچنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگا۔ کھدائی کر کے اس نے تویز کو باہر نکالا اور فوراً گلے میں پہن لیا۔ اب اس کا رخ سمندر میں کھڑے جہاز کی جانب تھا، بمشکل وہ جہاز تک پہنچ پایا۔ اس کا جسم مسلسل جدوجہد کی بدولت خون میں لت پت ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنی جدوجہد کو ترک نہیں کر سکتا تھا۔ جہاز تک پہنچنا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا، لیکن اس پر چڑھنا دشوار معلوم ہوا۔ کسی نہ کسی طرح وہ اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ جہاز کے ڈیش بورڈ میں چابی موجود تھی۔ اس نے فوراً چابی پر قبضہ کیا اور اسے اپنے گلے میں موجود تویز کے ساتھ باندھ ڈالا۔ خون بے تحاشا بہہ جانے اور جان توڑ جدوجہد کی بدولت اب اس پر غنودگی طاری ہونی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دنیا مافیا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ کوئی اس کا نام لے کر پکار رہا تھا۔ اسے آواز بہت دور سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے جھٹکے کے ساتھ آنکھیں کھول ڈالی۔ وہ تینوں اس کے گرد موجود تھے اور پریشان نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ جان ابراہیم ہم کلام تھا، صبح بخیر جناب، لائیے مجھے جہاز کی چابی دیجیے تاکہ واپس شہر جایا جا سکے۔ موسیٰ نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اب یہ ناممکن ہے، میں اکیلا شہر جاؤں گا، تم تینوں کو جزیرے پر ہی رہنا ہوگا۔ اس نے گلے میں ہاتھ ڈال کر تویز نکالا اور اس کا رخ ان کی جانب کر ڈالا۔ تینوں ہڑبڑا کر پیچھے ہٹ گئے۔ چلو نیچے اترو، موسیٰ نے گراتے ہوئے کہا اور تینوں نے جہاز سے نیچے چھلانگ لگا ڈالی۔ موسیٰ نے ارد گرد نگاہ دوڑائی اور ایک سائیڈ پر پڑا اسٹول کھینچ کر ڈیش بورڈ کے سامنے رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ چابی کے ذریعے اس نے جہاز کو اسٹارٹ کیا اور مکمل رفتار پر چھوڑ دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے راستہ معلوم نہیں تھا، لیکن خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ جزیرے سے نجات حاصل کر چکا تھا اور اب وہ آزاد تھا۔ قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی، کیونکہ 2 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد وہ ایک مسافر جہاز تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ جہاز پر قدم رکھتے ہی وہ نڈھال ہو کر گر گیا۔ دوبارہ اس کی آنکھ 3 دن کے بعد کھلی۔ وہ ہسپتال کے کمرے میں تھا اور اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر اور نرسیں ارد گرد موجود تھی اور اس سے گزرے حالات کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ ایک سائیڈ پر انسپکٹر بھی پولیس سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا۔
موسیٰ نے تمام حالات الف سے لے کر یہ تک سنا ڈالے۔ بونو کی بستی کا ذکر آتے ہی ڈاکٹروں اور نرسوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ موسیٰ کو خود بھی بونو کی بستی کے وجود پر یقین نہیں تھا۔ اس کے خیال میں یہ سب بے ہوشی کے عالم کا خواب تھا، لیکن اس وقت اسے اپنے خیال کو ہٹانا پڑا جب صحت مند ہونے کے بعد اسے اس کے جسم سے اترے خون سے بھرے کپڑے تھمائے گئے۔ کپڑوں میں کمر کی جانب 3 عدد سوئی نما نیزے موجود تھے جو بونو کی بستی کی سوغات کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ سوچنے لگا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔